بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آج آپ کا دل اداس ہے؟ ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے سب کچھ بکھر گیا ہے۔ جو منصوبے بنائے تھے وہ ادھورے رہ گئے، جن لوگوں پر بھروسہ کیا تھا وہ ساتھ چھوڑ گئے، اور جو خواب دیکھے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ ایسے وقت میں دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، ایک خوف سا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، یا آگے جا کر ہمارا کیا بنے گا۔ رات کو نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، دن کو بھی سکون کھو جاتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہر وقت ہم اداس رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت دراصل اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہوتا ہے؟ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، لیکن یہی سچ ہے۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے پکار ہوتی، کیونکہ جب ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی کامیابی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یا پھر خوشیوں میں کھو جاتے ہیں۔ لیکن جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ہم اکیلے رہ جاتے ہیں تو تب جا کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ یہاں ذرا غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آسمان پر ہوں، یا اوپر دیکھیں میں اوپر ہوں۔ نہیں، بلکہ اللہ نے کہا میں قریب ہوں، اتنا قریب کہ آپ کے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ قریب، اتنا قریب کہ آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، بس دل میں سوچ لیں میں سن لیتا ہوں۔ جب آپ رات کو تنہائی میں روتے ہیں، آپ کا دل ٹوٹتا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو اللہ وہی ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے کہ آپ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مشکلات ہم سے ہمارا سکون چھین رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خود اپنے سکون سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو پکڑ لیا اور دنیا نے ہمیں نکال دیا۔ ہم نے لوگوں سے توقعات لگائیں اور انہوں نے توڑ دی۔ ہم نے مادی چیزوں میں سکون تلاش کیا اور وہ ختم ہو گئی، لیکن اللہ تو کبھی نہیں چھوڑتا نا، وہ ہمیشہ وہی ہے، بس ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دل بھوچل ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، تو بس اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں، اپنی تمام پریشانیاں، اپنے تمام خوف، اپنی تمام اداسیاں اس کے سامنے رکھ دیں اور کہہ دے کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب میں نہیں سنبھل سکتا، تو سنبھال لے مجھے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آہستہ آہستہ آپ کے دل میں سکون اترے گا، کیسے آپ کے سینے کی تکلیف ختم ہونے لگے گی، کیسے آپ کا بوجھ کم ہونے لگے گا۔ کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کس چیز کا خوف، کس چیز کا ڈر اور کس چیز کی پریشانی۔ تو جب لوگ جھٹلائیں، اپنے ساتھ چھوڑ دیں، حالات بھی بساط سے باہر ہو جائیں، تو یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی چھوڑ دیا، بلکہ یہ سمجھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے باقی سب ہٹایا اس لیے تاکہ آپ صرف اسی کی طرف دیکھیں۔ تو پھر جب بھی ایسا لمحہ آئے، بس اتنا کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما دے۔ اور پھر دیکھیے گا کہ وہ کس طرح آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھولتا ہے۔ بس اللہ کی طرف قدم بڑھائیے، وہ آپ کا منتظر ہے۔ ہر تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، اور اللہ کا تعلق بھی ایسا ہی ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، لیکن پہلا قدم
آپ کو اٹھانا ہوتا ہے جب آپ دنیا کی چمک سے آنکھیں ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہو تو پھر کسی اور کی توجہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا کی لغویات اور فضول کاموں کو چھوڑنا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو اس جگہ کو خالی کرنا ہے جہاں اللہ کی محبت آ کر بسے گی۔ جو شخص اپنے خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ سودا برا نہیں ہے، تھوڑی سی دنیا چھوڑ دیجئے اور اس رب کو پا لیجئے جسے پا لینے کے بعد کچھ کھونا نہیں پڑتا۔